الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقظاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت سے درود پاک و تکریم قابل قدر حاضرین، 13 رجب المرجب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت ختیجہ کے نکاح کے 3 سال بعد واقعہ فیل کے تقریباً 30 سال بعد اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے۔ اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تمہید آپ کی شان، عدالت اور قضاءت پر چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بات کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے ہیں خواجہ ابو طالب کے۔ خواجہ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں۔ پہلے کا نام طالب، اصل نام تو عبد مناف تھا اپنا، بیٹے کے نام پر ابو طالب کہتے ہیں ان کو۔ پہلے بیٹے کا نام طالب ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ جنگلوں کے اندر گیا تو جنات نے اس کو ایسا اٹھایا کہ اس کی لاش ہی نہ ملی۔ دوسرے بیٹے کا نام عقیل ہے اور یہ عقیل مشہور صحابی ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی صفات نصیب فرمائی تھی اور یہ وہ ہیں جن کا خون اہل بیت پہ قربان ہوا سب سے پہلے۔ حضرت مسلم بن عقیل جو سب سے پہلے کوفہ گئے تھے، جن کو شہید کیا گیا تھا، یہ اسی حضرت عقیل کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 9 بیٹے حضرت حسین پر کربلا کے اندر حضرت عقیل کے شہید ہوئے ہیں۔ تیسرے بیٹے کا نام حضرت جعفر ہے۔ ابتدا کے اندر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ وہی ہیں جن کو جنگ موتا کے اندر 90 زخم آئے تھے اور جن کے بازوں کو کاٹا گیا تھا، اور جن کو پیغمبر نے فرمایا تھا شہادت کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت کے اندر اس کو پر نصیب فرمائے ہیں، جنت کے اندر اڑتے ہوئے سیر کر رہا ہے۔ جعفر طیار مشہور ہو گئے۔ اور چوتھے بھائی جو حضرت جعفر سے 10 سال چھوٹے، وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور 2 بیٹیاں ہیں ابو طالب کی۔ ان میں مشہور بیٹی ام ہانی ہے جس کے گھر سے اللہ کے نبی نے معراج کیا تھا، وہ حضرت علی کی سگی بہن تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قحط آیا تھا مکے میں، اس قحط کے اندر بڑے بڑے لوگ پریشان ہوئے، خواجہ ابو طالب بھی اس کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قحط کے اندر حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہا چاچا آپ کثیر العیال ہیں، قلیل المال ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پریشان آپ نظر آتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اپنی اولاد تقسیم کر دیں۔ تو کہا عقیل تو دے نہیں سکتا، اس میں میری جان بسی ہے۔ عقیل سے محبت انسیت ابو طالب کی زیادہ تھی، باقی کی جیسے تم تقسیم کرنا چاہو کر لو۔ باقی حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا۔ حضرت علی 4 سال کے تھے، ان کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا۔ حضرت علی وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی بچپن سے میرے پاک پیغمبر نے تربیت فرمائی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں
جن کو بچپن کے اندر محمد عربی کی زبان سے قرآن سننا نصیب ہوا ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اللہ کے نبی سے خود ساتھ کھڑے ہو کے نماز سیکھی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 سال عمر پائی ہے۔ 5 سال سے 4 دن کم آپ کا دور خلافت ہے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کوفہ کے اندر شہید ہوئے۔ نجف اشرف کے اندر آپ کا مزار بنایا گیا۔ بعض بندوں میں اوصاف بہت ہوتی ہیں، لیکن کچھ وصفیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں، پھر بندہ دوسری وصفوں کی طرف نہیں دیکھتا، بس شجاعت اور بہادری کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ جبکہ جب میں پڑھتا ہوں حضرت علی کو، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر کمالات ہی کمالات نظر آتے ہیں۔ حضرت علی کو کبھی پڑھنا کہ اللہ نے ادب کتنا نصیب فرمایا تھا۔ ادب پڑھنا ہو تو اور لمبی بات نہ پڑھنا، صرف پاک پیغمبر کا صلح حدیبیہ پڑھ لینا۔ جب میرے نبی نے فرمایا تھا علی اٹھا قلم اور کاغذ، جو یہ شرائط کہہ رہے ہیں وہ شرائط لکھ، آپ نے وہ شرائط لکھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے لکھا کہ یہ خط جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ جب یہ شرائط پہ حضور کا نام لکھا تو کافروں کا کرندہ کہنے لگا یہ کیا بات ہو گئی، اگر ہم ان کو رسول اللہ مان لیں پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جھگڑا تو اس بات کا ہے کہ ہم اس کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، یہ رسول اللہ مٹا دو۔ آپ نے فرمایا علی یہ جو کہہ رہا ہے ویسا کر، یہ رسول اللہ مٹا دے۔ یہ جملہ کہا تو علی کی آنکھیں ڈبا گئی، ہاتھ کانپ گئے، قلم گر گیا۔ کہا میٹھے مدنی علی جان تو دے سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کا نام نہیں مٹا سکتا، میں مجبور ہوں، ادب تو دیکھو۔ پیغمبر نے فرمایا مجھے بتا میں مٹا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی تھے۔ حضرت علی نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ مٹا کے فرمایا اب محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ یہ اس کا ادب تھا۔ حضرت علی کی سخاوت پڑھنی ہو تو پڑھ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو میں نے پڑھا، سارا دن یہودی کے باغ کو جناب پانی دے رہے ہیں، اور پانی بھی کس سے؟ اس ڈول سے جو چمڑے کا بنا ہوا، وہ بھی کتنا وزنی، 60 کلو جس کے اندر پانی آ جائے، 60 کلو وزنی ایک ڈول، جس کو 20 بندے کھینچے تو نہ آئے۔ اکیلا شیر خدا کنویں پہ کھڑا ہوتا، ڈول اندر ڈالتا، پھر اس ڈول کو کھینچتا، پھر کندھے پہ اٹھاتا، پھر کھجور کے اندر جا کے ایک کھجور میں وہ پانی ڈالتا۔ شام کو مزدوری ملتی، چلتے چلتے گئے تو کیا دیکھا، آگے ایک فقیر مل گیا۔ کہا علی اللہ کے نام پہ دو، اللہ جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ حضرت علی نے اپنی مزدوری، اپنے ہاتھ کی گانٹھیں نہیں دیکھی، سیدہ فاطمہ کی بیماری اور فاقہ نہیں دیکھا، مزدوری کے پیسے اٹھائے اور عطا فرما دیے۔ خود تو اپنے پیالوں کے اندر سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے، لیکن غریبوں کو گوشت روٹی کھلایا کرتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک دن آپ روتے ہوئے نظر آئے تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آنکھوں میں آنسو ہیں، خیر تو ہے؟ کہا یارہ 7 دن ہو گئے، 7 راتیں ہو گئی، علی کے گھر میں مہمان نہیں آیا۔ علی روئے نہ تو کیا کرے کہ علی کے گھر میں مہمان نہیں آیا، شاید اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا۔ علی کی صفات میں سے ایک صفت میں ضرور ذکر کروں گا، شجاعت اور بہادری اللہ نے خون میں عطا فرمائی ہوئی تھی، کیونکہ اماں نے نام رکھا تھا میرا بیٹا اسد ہے۔ اسد کا معنی شیر ہے، شیر کے اندر بہادری ہے۔ میرا بیٹا حیدر ہے، حیدر آپ کا نام، مرتضیٰ آپ کا نام، اسد اللہ آپ کا نام، علی آپ کا نام، یہ سارے آپ کے نام ہیں۔ کنیت کی پوچھے تو میں بتاؤں گا، ابو الحسن آپ کی کنیت، ابو الحسین آپ کی کنیت، ابو تراب آپ کی کنیت، اللہ نے یہ ساری شرافتیں نصیب فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے مصاحب خاص سے پوچھا، حضرت زرار سے، زرار تمہارا اٹھنا بیٹھنا علی المرتضیٰ سے بہت زیادہ ہے، علی کی کوئی شان بیان کر۔ کہا جی علی کی کون سی شان ہے جو وکری اور نرالی نہ ہو؟ علی طاقتور اتنا ہے جس کی بہادری کا عرب و عجم کے اندر چرچا ہے، اور وہ طاقت کا عالم یہ ہے جب جنگوں کے اندر لڑتا ہے 8 9 تلواریں اس کے بازو کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن قوت بازو میں کمی نہیں آیا کرتی ہے۔ فرمایا علی وہ ہے
جو جناب ولایت کا امام ہے، راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اتنا روتا ہے دیکھنے والے کو ترس آ جاتا ہے۔ فرمایا علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا یہ علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، اتنا بڑا عالم ہے، اس کے چاروں اطراف سے علم کی بارش ہوتی ہے، اور دنائی حکمت کا تو پوچھو نہ۔ فرمایا کہ اس کے گھر کی لونڈی یہ دنائی و حکمت ہے کہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر فیصلے کرتا ہے۔ ایسی تعریف کی، امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی تر ہو گئی، کہا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا۔ جب مجھے مشکل پیش آتی ہے، مسئلہ جب پوچھنا ہو، میں علی المرتضیٰ سے پوچھتا ہوں، علی کی بہادری کی کون کون سی مثال سناؤں؟ کبھی پڑھنا بدر کو، آپ کو بدر کے اندر سیدنا علی کے جوہر ملیں گے، سیدنا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کوئی پوچھے ولید بن عتبہ کا سر کس نے اڑایا تھا؟ وہ نبی کا دشمن جس کی قرآن مذمت بیان کرے، جس نے پاک پیغمبر کو سب سے زیادہ تکلیف دی تھی، میں اس کو جواب دوں گا۔ اس کا سر قلم کرنے والا وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھا جس نے بدر کے اندر سر قلم کیا تھا۔ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ جب ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہو گئے تھے پھر شیبہ کا سر کس نے اتارا تھا، میں جواب دوں گا سیدنا علی المرتضیٰ نے سر اتارا تھا۔ کوئی مجھ سے سوال کرے جو کوئی آپ کا احد کے اندر مار کا، میں کہوں گا سیدنا علی المرتضیٰ احد کے میدان کے اندر میں نے دیکھا شیروں کی طرح لڑتے ہوئے، شیروں کی طرح میدان میں اترتے ہوئے۔ پھر جب حضور زخمی ہوئے تھے، پاک پیغمبر کو سیدنا طلحہ نے کمر کا سہارا دیا، ہاتھ پکڑنے والا کوئی اور نہیں، وہ پیغمبر کا چہیتا داماد سیدنا علی المرتضیٰ تھے جس نے پاک پیغمبر کو پکڑا اور باہر نکالا۔ حضور نے یوں نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے چلتا پھرتا زندہ شہید دیکھنا ہو میرے طلحہ کی زیارت کر لیا کرے۔ اور سیدنا علی کو دیکھا کہ ڈھال بن کر پیغمبر کے سامنے کھڑا ہے، دشمن کا تیر آئے تو علی کو لگے، دشمن کی تلوار آئے تو علی روکے، میرے پاک پیغمبر کو تکلیف نہ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا علی انت منی وانا منکا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ اللہ کے نبی کے جملے اتنے پسند آئے، آسمانوں سے جبریل اترا، کہا میٹھے مدنی اگر آپ نے یہ جملہ فرمایا تو میرا بھی جملہ سن لیجئے، آنا منکما، میں آپ دونوں، میں نے احد کے بعد پھر آپ کے غزوات کو پڑھنا شروع کیا، پھر خندق کو میں نے پڑھا۔ غزوہ خندق وہ تھا جس کے اندر کافروں کی ساری جماعتیں کٹھی ہو کے آئی تھی، 10,000 کا لشکر کٹھے ہو کے آیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا مدینے کے اطراف کے اندر ایک خندق کھودی جائے، 10 گز، 10 صحابہ کو تقسیم کی گئی تھی، سارے صحابہ نے کھدائی کی، علی المرتضیٰ نے بھی کھدائی کی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ اندر تھے، باہر کافر ہے، دیکھا خندق ہے، پھلانگ نہیں سکتے ہیں۔ ان میں ایک سردار تھا جس کو دنیا عمر بن عبد ود کہتی ہے، یہ وہ سردار ہے جو 1000 آدمیوں پہ بھاری پڑ جاتا تھا، یہ وہ سردار ہے جس کے قد ساری انسانیت سے بڑا ہوا تھا، یہ وہ سردار ہے جس نے کسی میدان کے اندر شکست نہیں کھائی تھی، یہ وہ سردار ہے جس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، یہ وہ سردار ہے جس کے بارے میں مشہور تھا اونٹنی کا بچہ ڈھال کے طور پہ ہاتھوں میں اٹھا کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، دشمن اونٹنی پہ وار کر لیتا تھا لیکن عمر بن عبد ود پہ وار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، اندر آیا، اندر آ کے اس نے مبارزت طلب کی، کہا میٹھے مدنی کو آپ کا کوئی ہے آدمی جوان جو میرا مقابلے میں ہے؟ حضور نے فرمایا چپ رہو۔ پھر مقابلے کے لیے اس نے بلایا، حضور نے فرمایا چپ رہو۔ پھر اس نے اشعار پڑھے، میں ان سارے شعروں کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، اس نے ان اشعار میں یہ کہا لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی مرد نہیں ہے، نہ مرد ہیں ورنہ عمر بن عبد ود کے مقابلے میں آتے۔ پیغمبر نے فرمایا علی اٹھ، اب جواب دینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ میدان میں تشریف لے کے آئے، آپ نے بھی شعر پڑھے، کہا یہ موٹی گردن والا، سخت گردن والا، یہ موٹے جسم والا، قد چھوٹا تھا، سینہ چوڑا تھا، سینے کو آپ کے داڑھی چھپا دیا کرتی تھی، تلوار لے کے آگے آئے، کہا کون ہے؟ کہا میرے ابے کا نام
ابو طالب ہے، میری اماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ انا الذی سمیت لی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا، جس کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹتی ہیں، ہاتھ کی قوت کے اندر کمی نہیں آیا کرتی ہے۔ ہنس کے کہنے لگا علی اپنا بچہ ہے، علی بن ابی طالب ہے، کوئی بات نہ، ابو طالب کے ساتھ میرا تعلق تھا، تجھے معاف کرتا ہوں، پیغمبر کو تو ملا تھا، موت کے منہ میں دھکیلنے کی خاطر جا تیری جان بخشی کر دی۔ کہا لیکن میں تیری جان بخشی نہیں کروں گا، یا تو کلمہ پڑھ لے، یا تو صلح پہ آ جا، یا میرے سامنے مقابلہ کر لے۔ اس کو غصہ آیا، نیچے اترا، گھوڑے کے پاؤں کاٹے، علی المرتضیٰ پہ وار کیا، وار اتنا بھاری تھا ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ وار آپ کے سر پہ لگا، پیشانی پہ خون بہنے لگا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، باری آپ کی آئی، سب سے پہلے اس کے پاؤں پہ تلوار چلائی، جب اس کے پاؤں کٹے وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، ایک مٹی اٹھی، دھواں سا اٹھا، گرد و غبار سے اٹھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ گرد و غبار چھائی تو کیا دیکھا، کافر سارے ہکے بکے رہ گئے اور جناب انگش بدن ڈانڈ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ علی المرتضیٰ عمر بن عبد ود کے سینے پہ بیٹھا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، گردن کو ذبح کر رہا تھا، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا، علی المرتضیٰ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، میٹھے مدنی اتنا خوش ہوئے، پاک پیغمبر نے فرمایا جن و انس اکٹھے ہو کے عبادت کریں، میرے علی کی اس نیکی کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں ڈر کی دنیا میں یاد علی رکھتا ہوں، دل شاد علی، خلد کی جو سردار بنی ہے تیری وہ اولاد علی، اخلاق تیرا کردار عمل سچ ہے تیرا ارشاد علی، دشمن تیرے مردہ باد تو ہے زندہ باد علی۔ علی والے کہیں سبحان اللہ۔ یہ شعر اتنا قیمتی تھا کہ سبحان اللہ کی چس نہیں آئی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ پھر میں خیبر کی بات چھیڑوں، پھر تو کسی شجاعت پر بات پوری ہو جائے گی۔ شجاعت میں کوئی شک نہیں، امانت و دیانت میں کوئی شک نہیں۔ وہ یارا تجھے امانت دیانت کی میں کیا بتاؤں، سب سے بندہ زیادہ اعتماد اس پہ کرتا ہے جس کو جگر کے ٹکڑے کاٹ کے دیتا ہے۔ پاک پیغمبر کو بیٹیاں ساری پیاری تھی، لیکن سیدہ فاطمہ کا پیغمبر نے ذکر کیا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جو میری فاطمہ کا دل دکھاتا ہے وہ مجھ محمد کا دل دکھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ وہ ہے جس کے استقبال میں میٹھے مدنی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر جاتے، جس کی اولاد کو حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسن حسین ہوں گے۔ وہ فاطمہ پیغمبر نے جگر کا ٹکڑا سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح میں دیا تھا۔ یہ اعتماد کی سب سے بڑی دلیل ہے، بندہ اسی کو بیٹی دیتا ہے جس سے محبت پیار اعتماد کا رشتہ ہو۔ یا تمہیں اعتماد پڑھنا ہو پھر ہجرت کی رات پڑھ لینا، پیغمبر نے اپنے بستر پہ اسی کو سلایا جس پر اعتماد تھا، مکے کی امانتیں اسی کو دی جس کو پیغمبر نے دیانت دار امانت دار سمجھا۔ امانت میں دیکھتا ہوں تو علی المرتضیٰ، اور پھر قضات تو کیا ہی کہنے، اقضاہم علی، حضور نے فرمایا تم میں سب سے میں بہترین قاضی اور فیصلے کرنے والا جج میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ میں اس کے کس کس فیصلے کا ذکر کروں۔ سیدنا امیر معاویہ بھی کہا کرتے تھے میں بڑا پریشان تھا ایک مسئلے کے بارے میں نے وہ مسئلہ لکھ کے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ جی ایک خنثی ہے ہجڑا، اس کی وراثت قرآن نے بیان نہیں کی، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن باپ کی وراثت بتاتا ہے، ماں کی وراثت بتاتا ہے، بیٹے کی وراثت بتاتا ہے، بیٹے کی وراثت بتاتا ہے، لیکن ہجڑے کی وراثت قرآن نے بیان نہیں کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کہ دیکھا جائے
اگر وہ عورتوں کے مشابہت ہے، علامات عورتوں والی ہیں، وراثت عورتوں والی ملے گی۔ اگر اس کی مشابہت مردوں سے ہے پھر اس کو وراثت مردوں والی ملے گی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا خط پہنچا، امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا علی واقعی پیغمبر نے سچ فرمایا۔ سیدنا عثمان ذو النورین کا دور دوہرا تھا، ان کے دور میں ایک عورت آئی، وہ عورت اس نے 6 مہینے کے بعد بچہ جنا تھا اور اس کے خاوند نے کہا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں، میرا ہوتا تو 9 مہینے بعد پیدا ہوتا، یہ 6 مہینے بعد کیسے آ گیا؟ یہ ولد الزنا ہے، یہ پہلے سے لے کر آئی ہے۔ مقدمہ چلا، عثمان ذو النورین کا دور تھا، فرمایا پھر اس کو ایسا کرو، اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، کوڑے مار دیا جائیں۔ اس عورت کو لے کر جانے لگے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اجازت ہو تو میں بھی فیصلہ دوں۔ آپ نے فرمایا آپ فیصلہ کریں۔ کہا میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، انسان کی دودھ پینے کی مدت اور انسان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت قرآن نے 30 مہینے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماں اپنے بچے کو 2 مکمل سال دودھ پلائے۔ اللہ نے 2 سال تو دودھ کے نکال دیے، 30 مہینوں میں سے 2 سال چلے جائیں، باقی 6 مہینے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے کہ کم سے کم 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہا عثمان ذو النورین نے کہا علی آگے آئیں، آپ نے سر پہ بوسہ دیا، کہا علی جب تک تو زندہ ہے اللہ ہمیں عدالت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ فرمایا تھا اقضاہم علی، علی کو اللہ نے ایسی عدالت نصیب فرمائی تھی جب بڑے بڑے فیصلے نہ کر سکتے تھے پھر علی کو بلاتے تھے، علی فیصلے کرتا تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دا نام گھننا بھی نبی والے ثواب آدن۔